بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک ڈرامائی ملاقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملاقات دلچسپ بھی تھی، ڈرامائی بھی تھی اور سبق آموز بھی تھی۔ آپ اگر توجہ سے میری باتوں کو سنیں گے اور اس ملاقات کا احوال جانیں گے تو آپ بہت اچھا محسوس کریں گے کہ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو یہ 1972 کا واقعہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر تھے اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے کوئی 5-6 مہینے کا عرصہ ہوا تھا کہ لوگوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا شروع ہو گیا۔ انہوں نے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں اور میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نیو سمن آباد کے پرائمری یونٹ کا صدر تھا، کیونکہ 1970 کے انتخابات سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں نے عوام کی توقعات کو آسمان تک پہنچا دیا تھا، لیکن جب حکومت بنی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو وعدے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے تو وہ بے چین ہو گئے۔ مثال کے طور پر جو انتخابی تحریک تھی، اس وقت یہ نعرے لگتے تھے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، اور یہ لوگ نعرے لگاتے تھے، کارکن جو جیالے تھے، جو غریب لوگ تھے بیچارے سارے، کہ سوشلزم آوے ہی آوے، جیڑا واوے وہ ہی کھاوے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جاگیرداری ٹھا، سرمایہ داری ٹھا، افسر شاہی ٹھا، سامراج ٹھا۔ اس قسم کے انقلابی نعرے اس وقت لگتے تھے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب توقعات لیڈر ہائی کر دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں عوام کی، اور جب وہ پوری نہیں ہونے پاتی تو پھر وہ ظاہر ان کی پریشانیاں ان کی ہوتی ہیں اور وہ گلی محلوں میں کچھ وہ خسر پھسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں چونکہ ایک نظریاتی کارکن تھا اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ساری عمر میں نظریاتی ہی رہا ہوں اور انشاءاللہ قبر تک میں نظریاتی ہی رہوں گا، کیونکہ نظریاتی وہ ہوتا ہے جس کی کمٹمنٹ عوام کے ساتھ اور دھرتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ میں جب لوگوں کی باتیں سنتا تھا تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ تو بڑے بے چین ہو گئے ہیں بیچارے، مہنگائی کی وجہ سے اور دوسری مسائل تھے اس وقت کے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میرا فرض ہے کہ کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ورکر ہوں اور میں عوام سے جڑا ہوا ہوں، تو میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ باتیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں ان تک پہنچاؤں۔ چنانچہ میرے ذہن میں ایسے یہ خیال آیا تو میں نے ایک ٹیلی گرام بھیجا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس میں میں نے لکھا کہ پلیز گیو می ٹائم ٹو میٹ یو، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو وٹ دا پیپل آر وسپرنگ ان دا اسٹریٹس، کہ جناب صدر مجھے آپ ٹائم دے ملاقات کے لیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام گلی کوچوں میں کیا چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی لاہور میں 2000 یونٹ تھے صرف لاہور میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کے پرائمری یونٹوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور وہ حکومت کے کام کو بھی دیکھنا ہوتا تھا انہوں نے، اور میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک کارکن کی جو ٹیلی گرام ہے اس کو پڑھیں گے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 10 دن کے بعد مجھے ڈی سی لاہور کا ٹیلی فون آیا اور اس نے کہا کہ نظامی صاحب پریزیڈنٹ لاہور آ رہے ہیں اور فلاں تاریخ کو اتنے بجے گورنر ہاؤس میں آپ کی ملاقات ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ چونکہ ایک لیڈر تھا جو عوام سے جڑا ہوا تھا، اور جو میں نے لکھا کہ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، وہ تھا ایک نقطہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کارکن کو ٹائم دیا۔ میری ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میری ایک زندگی میں ہمیشہ یہ ایک عادت رہی ہے، ایک اچھی ہے یا بری ہے آپ ہی فیصلہ کریں، کہ میں دوستوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ میں نے 3-4 اور کارکنوں کو کہا کہ بھٹو صاحب سے میں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، آپ بھی چلو۔ وہ بڑے خوشی سے تیار ہو گئے اور ہم شملہ پہاڑی کی طرف سے گورنر ہاؤس میں اندر داخل ہونے کے لیے گئے تو پولیس نے کہا کہ قیوم نظامی صاحب کیونکہ ملاقات آپ کی ہے، صرف آپ جا سکتے ہیں، یہ کارکن آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا نہیں، ان کو آنے دو۔ اب وہ ڈر گیا پولیس والے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا دبدبہ تھا بیوروکریسی کے اوپر،
انہوں نے مجھے اندر جانے دیا. ہم اندر جا کے تو جو گورنر ہاؤس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھ کے تو دائیں ہاتھ ایک کمرہ ہے, وہاں پر بھٹو صاحب ملاقاتیں کر رہے تھے. تو ان کا جو اے ڈی سی ہے انہوں نے کمرے کے باہر ایک بینچ پہ ہم کارکنوں کو بٹھا دیا. اور جب میری ملاقات کی باری آئی تو اے ڈی سی جو ہے وہ مجھے لے کے اندر گیا. اندر وہ بھٹو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا. تو مجھے کہتے ہیں بیٹھو. اے ڈی سی نے تعارف بھی میرا کرایا, کہا کہ مسٹر قیوم نظامی سر, یہ پروٹوکول کا ایک ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی بندے کو ملاتے ہیں, ملاقات کراتے ہیں تو اس کا نام بولتے ہیں. ایسے میں نے کہا کہ وہ اٹھ کے انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا, خود بیٹھ گیا. مجھے کہنے لگے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا سر میرے ساتھ اور کارکن بھی ہیں. وہ کہتا نہیں آپ بیٹھو. میں نے کہہ دیا کہ سر ان کا تو وہ دل ٹوٹ جائے گا کارکنوں کا. جب میں نے یہ بات کی تو وہ غصے میں آ گیا, اور غصے میں ہاتھ میں پین تھا. انہوں نے پین ادھر پھینکا ایسے, اور اپنا پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے اوپر مارا اور کہا مسٹر نظامی یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سی دا پریزیڈنٹ. مسٹر نظامی تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ سے ملاقات کیسے کرتے ہیں. اب وہ چھت جو تھی وہ لکڑ کی تھی, جب انہوں نے پاؤں مارا تو وہ ایک کھڑاک پیدا ہوا. تو اے ڈی سی فوری طور پہ کمرے کے اندر داخل ہوا. اس نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا اور مجھے باہر لے جانے لگا. بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں اس کو بیٹھنے دو. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر میں اس کو ابھی لایا. وہ مجھے باہر لے گیا, کہتا کیا بات ہوئی. میں نے کہا بات کیا ہونی تھی, میں نے تو ان کو کہا تھا کہ کارکن بھی میرے ساتھ ہیں تو ان کو بھی آپ مہربانی کر کے بلا لیں. تو وہ مجھے کہتا ہے اے ڈی سی نہیں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا میں ان سے جا کے معذرت کر لیتا ہوں. اب ناظرین دیکھیں کہ یہ اللہ نے مجھے حوصلہ کتنا دیا. وجہ کیا تھی کہ میں اس وقت ملاقات کرنے کے لیے اپنے ذاتی مصلحت یا ذاتی کام کے لیے نہیں گیا تھا. میری نیت نیک تھی. میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ اپنے لیڈر کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کو حل کیا جا سکے. اس لیے میں دوبارہ اندر گیا. میں نے کہا جی بھٹو صاحب سر, میں نے کہا سر نہ میرے باپ دادا نے کبھی کسی پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے, نہ میں نے کبھی کی ہے. تو میں تو پروٹوکول کو سمجھتا ہی نہیں ہوں, جانتا ہی نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو پریزیڈنٹ کو نہیں, میں تو اپنے پارٹی کے لیڈر کو, پارٹی کے چیئرمین کو ملنے آیا ہوں. تو خیر وہ مجھے کنسول کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو مسٹر نظامی, میں اگر ایک کی ملاقات کا کہوں اور 4 کو ملوں تو سیکیورٹی والے کہیں گے کہ یہ عجیب ملک کا پریزیڈنٹ ہے, یہ سیکیورٹی کیسے ہو سکتی ہے. یہ کہتا ہے کہ ایک کو ملوں گا تو پھر ملتا 4 کو ہے. تو میں نے کہا سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے پوری باتیں بتائیں عوام کے مسائل کے بارے میں کہ عوام بڑے بے چین ہیں, بڑے پریشان ہیں, ان کی توقعات بہت تھیں لیکن اب وہ پوری چونکہ نہیں ہو رہی. تو مجھے ڈر ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے جنرل یوب خان کے خلاف, اس کے خلاف جلوس نکلتے تھے, احتجاج ہوتا تھا, مگر اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ باس آل اوکے. تو مجھے پوچھتے ہیں اب تو ایسا, آج تو ایسا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن لوگ پریشان ضرور ہیں. اور میں نے کہا سر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ کو کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی رکن اسمبلی یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی وہ آپ کو عوام کی صحیح رپورٹ نہیں دے سکتا. آپ کو عوام کی جو رپورٹ دے گا یا پارٹی کی مسائل کے بارے میں جو بتائے گا وہ آپ کا نظریاتی جیلہ ہے جو بتائے گا, کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ ایک نظریاتی رشتہ ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ پھر آپ بتایا کرو مجھے پارٹی کے بارے میں اور عوام کے بارے میں. تو میں نے کہا جی کس کے ذریعے بتاؤں. کہتے ہیں جی کہ وفاقی وزیر ہیں ہمارے رفیع رضا, ان کے ذریعے آپ مجھے پہنچا دیا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا جی یہ جو گورنر ہے مصطفیٰ کھر تھا اس وقت گورنر پنجاب, جب سے یہ گورنر بنائے یہ پارٹی کے آفس لاہور میں گیا ہی نہیں. تو پارٹی تو بیٹھ جائے گی, پھر حکومت کے بوجھ میں پارٹی بیٹھ جائے گی. تو انہوں نے اسی وقت وہ جو گرین لائن ہوتی ہے اس کے اوپر بٹن دبایا تو وہ کچھ میں خرابی تھی, پھر تھوڑا سا انتظار کیا, پھر دبایا تو لائن پہ آ گیا مصطفیٰ کھر. تو کہتے ہیں دیکھو یہ مسٹر نظامی میرے پاس بیٹھے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے تم گورنر بنے ہو تم پیپلز پارٹی لاہور کے دفتر میں نہیں گئے. اب اس کا اتنا اثر ہوا کہ مصطفیٰ کھر شام کو اولمپک ہاؤس میں, مجھے یاد ہے کہ دفتر ہوتا تھا اولمپک ہاؤس میں, وہ شام کو چلا گیا جا کے اس نے وزٹ کیا. تو میں مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ ایک جو کارکن ہے اس کا فرض کیا ہوتا ہے. کارکن مزارع اور غلام نہیں ہوتا میرے دوستوں, میرے نوجوانوں. وہ ایک نظریاتی, اس کا ایک کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ملک کے ساتھ ہوتی ہے اور پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے. چنانچہ میں نے
اور بھی جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے کی. تو پھر وہ جب میں مطلب ہے کہ جانے لگا, ملاقات ختم ہو گئی ہو رہی تھی, تو مجھے کہتے ہیں بھٹو صاحب, مسٹر نظامی ٹیل می واٹ کین آئی ڈو فار یو. مسٹر نظامی مجھے بتاؤ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں, کیا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا سر میرا تو کوئی کام نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ تو بتاؤ. میں نے کہا سر میرا تو اس وقت کوئی ایسا کام نہیں, میں تو عوام کے مسائل آپ کو بتانے آیا تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو اصل میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ میں نے بھٹو صاحب کے ساتھ قریب رہ کے بڑا کام کیا ہے. ان کا سیاسی فلسفہ یہ تھا کہ جو بندے مجھ سے فائدہ اٹھائیں گے وہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن جب ان کو جنرل ضیاء الحق نے قید کیا تو اس وقت یقین کریں کہ چوری کھانے والے مادی جن کے رشتے تھے وہ سارے بھاگ گئے, اور وہ غریب جیالے انہوں نے قربانیاں دی ہزاروں کی تعداد میں. پاکستان میں کوڑے کھائے, جیلیں کاٹیں, شاہی قلعے کے تشدد برداشت کیے. وہ ایک نظریاتی رشتہ تھا نا, ایک نظریاتی رشتے میں بندھے ہوئے تھے کارکن. باقی لیڈر جو تھے وہ سارے بھاگ گئے, مسرت کا شکار ہو گئے. تو پھر جب میں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو مجھے وہ دروازے تک چھوڑنے آئے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مسٹر نظامی, دوسرے کارکنوں کو کہنا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو میں ان کو بھی ملوں گا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں. تو یہ میں نے ملاقات آپ کو اس لیے بتائی کہ دیکھیں ایک لیڈر تھا, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتا تھا, مینیج کیسے کرتا تھا کہ اس نے ایک عام کارکن کی بھی ٹیلی گرام کو پڑھا. یہ اس کا ایک کمال تھا. حکومت بھی چلا رہا تھا اور پارٹی کو بھی چلا رہا تھا. اور آج دیکھیں جو آج کے لوگ ہیں, جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو پارٹی کو بھول جاتے ہیں. وہ پارٹی کو سمجھتے کچھ نہیں, وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ اقتدار کی سیڑھی ہے. پارٹی نہیں ہے, یہ اقتدار کی سیڑھی ہے, اور یہ جو کارکن ہیں ہمارے, یہ مزارے ہیں ہمارے, یہ غلام ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں تاریخ کو, سیاست کو, اور کوئی رستہ بہتر بنا سکیں. اب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے, اور پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو, نوجوانوں کو باشعور اور بیدار کر دے.